اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام دارالحکومت مظفرآباد میں حق دو طلبہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن میں آزاد کشمیر بھر سے طلبہ ریاستی دارالحکومت مظفرآباد میں جمع ہوئے۔ تفصیلات جانتے ہیں اظہار الحق سے۔ دارالحکومت مظفرآباد میں یہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے حق دو طلبہ کنونشن کے زمرے میں ایک بہت بڑا تعلیمی کنونشن منعقد ہوا ہے، اور جس کے لائق مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں پر ریاست بھر سے طلبہ، جامعات کے کالجوں اور اسکول کے طلبہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان طلبہ کے کیا مطالبات ہیں، اس حوالے سے ہم یہاں کی جو قیادت ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان کے جو 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہے اور جو حق دو طلبہ کنونشن انہوں نے شروع کیا ہے، اس سارے کنونشن کے پیچھے ان کے کیا محرکات ہیں اور آگے کا ان کا کیا لائے عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ کوریج کے لیے تشریف لائے۔ یہ ہم اب دو کنونشن کے دو طلبہ کنونشن کے پنڈال میں کھڑے ہیں، اور اس کے بعد ہماری اسمبلی ہال کی طرف ریلی ہے، اور اب دو طلبہ تحریک ایک پچھلے مہینے سے چل رہی تحریک ہے، اور ہم نے 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پی ایم آفس میں بھی پہنچایا، ساتھیوں کو بھی دیا اور سوشل میڈیا پہ بھی دیا، اور ہم نے کہا کہ ہمارے مطالبات کو مانا جائے۔ انہوں نے نہیں مانا، تو آج پھر ہم یہ کنونشن کے بعد ریلی کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسمبلی ہال کی طرف جائیں گے، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے۔ کیا آپ کا اس سے پہلے حکومت کی کمیٹی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں یا اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ ہم نے خطوط لکھے ہیں، پی ایم ہاؤس میں بھی دیا ہے، باقی جو ہمارے تلقین ہے، تلقہ جو محکمے ہیں ان کو دیے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا۔ اس لیے ہم یہ جو مارچ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے جینوئن ایشوز ہیں، 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ آپ کے ایسے کون کون سے مطالبات ہیں جدہ آپ اگر وہ بھی ہمیں بتا دیں، اور دوسرا کون کون سی جگہ سے آپ کے پاس یہاں پر طلبہ جمع ہیں، اس حوالے سے بھی آپ اگر ناظرین کو بتا دیں۔ پورے کشمیر سے طلبہ جمع ہیں، اور 13 نکاتی ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں طلبہ یونین ہے، جو ایک بنیادی بہت اہم مسئلہ ہے ریاست کا، جس کی وجہ سے جو ریاست کا مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے، اس لیے کہ ریاست کو سیاسی قیادت چاہیے، اور یہ جو مروثیت ہے، باپ کے بعد بیٹا ایم ایل اے بنتا ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے اس کی وجہ یہی ہے کہ طلبہ یونین بحال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیسوں کا مسئلہ ہے، جو انفراسٹرکچر ہے اس کا مسئلہ ہے، اور یہ جو ہمارے گریجویشن کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور گریجویشن کرنے کے بعد ان کو روزگار نہیں ملتا، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ان کو روزگار الاؤنس کیا جائے، اور ان کو انٹرنشپ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سیدھا مطالبات ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو اگلا لائے عمل ہے، جس میں آپ نے کہا کہ آپ اسمبلی ہال کے باہر بیٹھیں گے، اور کب تک آپ کا یہ دھرنا جاری رہے گا، اس حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے اور آپ کا کیا آگے کا لائے عمل ہے؟ ہمارا دھرنا جاری رہے گا اس وقت تک کہ جب تک ان 13 مطالبات کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات نہیں کی جاتی، اور ہم بات چیت کے ذریعے بات چیت کے ساتھ ساتھ ان کو حل نہیں کیا جاتا، اور یہ انشاءاللہ ہمارا پلان ہے۔ بہت شکریہ جی ناظرین۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی حق دو ریلی ایک دفعہ پھر اس کنونشن کا اختتام کرنے کے بعد اسمبلی کی جانب اس پڑاؤ ڈالنے کے لیے نکل چکی ہے، اور ان کے جو سیدھا مطالبات ہیں ان میں سب سے جو مین اور بڑا مطالبہ طلبہ یونین کے بحالی کے حوالے سے، طلبہ کے حوالے سے، جو یونیورسٹی کے گرانٹ کے حوالے سے، اور کچھ سیدھا مسائل ان کے اور بھی ہیں جس حوالے سے انہوں نے آپ کے سامنے بتایا بھی، اس حوالے سے ڈسکس بھی کیا، اور یہ پورا کنونشن اسی طلبہ کے حقوق کے حوالے سے یہاں پر نکالا گیا۔ اس ساری کوریج ہم آپ کو لائیو دکھاتے چلیں گے، اور جو اسمبلی ہال کے بعد جو دھرنے کے حوالے سے اسلامی جمعیت طلبہ کا موقف ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو لائیو مناظر دکھائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔